اتنا ضروری ہے شیعہ مذہب میں امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو امام سے امام کی مرضی پوچھو کہ امام کیا چاہتا ہے۔ شہزادی نے پوچھا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سید الساجدین نے آنکھیں کھلی، جب بند ہوئی تھی تو باپ ودا کر رہا تھا، جب آنکھیں کھلی اب مولا سجاد کا پہلا جملہ تھا، بابا کہاں ہے؟ یقیناً اگر شہزادی اس کا جواب دیتی تو اس کے بعد سجاد کے سوال شروع ہوتے، ختم نہ ہوتے۔ بی بی بتا دیتی کہ بابا مارا گیا، سجاد اگلا سوال پوچھتے اکبر کہاں ہے؟ بی بی بتاتی مارے گئے، سجاد پوچھتے اصغر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ بی بی نے سجاد کو اتنے سوال کرنے ہی نہیں دیے۔ مولا سجاد نے پوچھا بابا کہاں ہے؟ بی بی ماتھا چوم کے کہتی تیرے اور باکر کے سوا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی ماں کو اپنے بچے کو یہ بتانا پڑے کہ میرے گھر میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ اس وقت عراق کا ٹمپریچر بہت تیز ہے، ظاہر کوشش کرتا ہے عبادت رات میں کروں، دن میں آرام کروں۔ اے حسین کے زداروں میں ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں، گرم سڑک پہ چلنا اور ہے، خیموں کے انگاروں پہ چلنا ہے۔ نکاح میں چلی گئے، یہ آگ میں چلی گئے، آگ میں چلتے ہوئے کہ سجاد تیرے اور باقر کے سوا میرے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا۔ سجاد آگ قریب آ رہی ہے، سجاد جلدی بتا کیا کرنا ہے؟ مولا سجاد کی آواز ہے اماں اللہ نے عورت کو بال اس لیے لمبے دیے وقت مصیبت اپنے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا لے۔ اگلا سوال سنو گے تو پوری مشی پہ گریا کرو گے۔ بی بی رو کے کہتی میرا چہرہ تو میرے بال چھپا لیں گے، میں بال کیسے چھپاؤں؟ اے میرا بیٹا سجاد بتا چہرہ کے بال چھپا لیں گے، میرے بال کیسے چھپیں گے؟ اتنا جملہ کہنا تھا، اب سجاد کو باپ کی موت بھول گئی، اب سجاد کو اکبر کی برچی بھول گئی۔ سجاد اٹھ کے بیٹھے، کربلا کی ریت اٹھائی، ماں کے سر پہ ڈالی، اے گل آلودہ چہروں سے قبر حسین کی طرف جانے والوں، اے بار بار اپنے چہرے سے ریت اور مٹی کو صاف کرنے والوں، سجاد نے کربلا کی ریت بھوپی کے سر پہ ڈالی، خاک شفا کا برقع پہن کے علی کی بیٹی نے خیمہ چھوڑا، ایک ایک بیوی گزرتی گئی، سجاد خاک شفا کے برقع پہناتے گئے، جس نے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی بچی آئی ہے، اس نے سجاد کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہتی میری مجبوری ہے، ان کے بال بڑے تھے میرے بال چھوٹے ہیں، میں تیرا کیسے چھپاؤں؟ آواز آئی سکینہ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ اپنے معصوم سے چہرے پہ رکھے۔ حسین کی بیٹی نے باپ کے بعد پہلی بار یتیمی والا قدم اپنے خیمے سے باہر نکالا۔ جس بندے کے سینے میں دل ہے حسین کے ظاہر ہو، شہزادی نے یتیمی کے بعد پہلا پاؤں خیمے سے باہر نکالا، چہرے پہ ہاتھ تھے، مقتل میں کبھی دائیں جا رہی تھی کہیں بائیں جا رہی تھی، یا ایک کمینہ گھوڑا سوار قریب آیا، قریب آگے من انتے کس کی بیٹی ہے، روک دیا نہ روکئی بنت الحسین، میں حسین کی سکینہ ہوں، اگلا جملہ تم برداشت نہیں کرو گے، یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، حسین کی بیٹی ریت پہ گر گئی، رو کے کہتی بابا تیرے قاتل مجھے تماچے مار۔ ہائے حسین، ہائے معصومہ،
اللہ میر صاحب کے بیٹے جماعت کی زبان میں اثر دے. اس بچے نے حسین اور حسین کی ماں کی ذاکری کا آغاز کیا. اے شہزادی اس پر رحم فرمانا. اسی بچے کی خواہش تھی کہ حسین کی بیٹی کے مصحف پڑھے. تم نجف سے کربلا کی طرف چل رہے ہو. اللہ نہ کرے تمہیں اس رستے میں کوئی چھوٹی سی بچی روتی ہوئی نظر آئے. کیا تم اپنے پاؤں آگے بڑھاؤ گے, سفر جاری رکھو گے؟ تم جا کے اس بچی سے پوچھو کیوں رو رہی ہو. وہ کہے گی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ نجف سے چلی تھی, پاپا رش میں گم ہو گیا ہے. لوگ سب سے پہلے کہیں گے رش ہٹاؤ بچی سہم گئی ہے, رش ہٹاؤ بچی سہم گئی ہے. پھر کوئی کہے گا کسی خاتون کو کھڑا کرو, وہ خاتون اس سے بات کرے, کیونکہ چھوٹی بچی گھبرائی ہوئی مردوں سے بات نہیں کرتی. قاتلوں کے مجمع میں 4 سال کی بچی کھڑی تھی, چاروں طرف سے ملون پوچھ رہے تھے کس کی بیٹی ہے. کبھی کہتی عباس کی بھتیجی ہو, کبھی کہتی اکبر کی بہن ہو, کبھی کہتی اصغر کی بہن ہو. جب چاروں طرف سے کمینے کہہ کے مارتے رہے, جب کوئی بس نہ چلا ریت میں گر گئی, لوگ کہتی فاطمہ کی بیٹی. اللہ بنت فاطمہ, میں فاطمہ کی بیٹی. کوئی حسین کے نوکر شام چلے گئے, کچھ کربلا آ گئے, منزل قریب ہو جائے گی تمہاری. جس کی قبر کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہو نا, ابھی ابھی راتیں ختم ہو جائیں گی, تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی. کیا مراد ہے تمہاری؟ قبر حسین کو دیکھنا. آنکھیں کیسے ترس رہی ہیں, کس لیے؟ قبر حسین کو دیکھنا. جیسے ہی تھکے ہوئے پاؤں, ٹوٹے ہوئے بدن, جاگی ہوئی آنکھیں حسین کے روضے کے مینار دیکھے گی, تمہارا بدن پھول کی طرح ہو جائے گا. تمہیں رستے کی مسافرت کی تھکن بھول جائے گی. کیوں؟ تم نے صرف حسین کے روضے کے مینار دیکھے. 1400 سال کے بعد آنے والوں, تم قبر حسین کے مینار دیکھو تو تمہاری تھکن ختم ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو ہمیں ہمارا مالا مل گیا, ہماری مراد پوری ہو گئی. اس کا مطلب 1400 سال کے بعد تمہیں قبر حسین کے مینار نظر آئے, تمہاری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. 10 محرم کی بابے سے بچڑی تھی, شام کے زندان میں ریت میں سر رکھے رو رو کے کہتی سجاد کہیں بابا نظر نہیں آ رہا. جب حسین کے سر پہ نظر پڑی, سکینہ ریت سے تڑپ کے اٹھی. اے میرا غریب کربلا بابا, اے میرا مسافر بابا. آخری 4 یا 5 منٹ پڑھوں گا, جس کی آنکھ نم نہیں ہوئی کوشش کرنا. یقیناً تھکے ہوئے انسان مشکل سے روتے ہیں. تمہارا چلنا عبادت, تمہارا سانس لینا عبادت, تمہارا رکنا عبادت. یہ بدن حالت احرام میں ہے. میں تمہیں زیادہ زحمت نہیں دوں گا, تم نے سفر کرنا ہے, تم نے چلنا ہے. انسان رو کے تھک جاتا ہے. یہ تو اس کا حوصلہ تھا جو روتا بھی رہا اور 36 شہروں سے گزرتا بھی رہا. ابھی تمہارا سفر بڑا آسان ہے زائرین حسین. ابھی تم جا رہے ہو, ابھی تمہاری منزل دور ہے, ابھی تم قبر حسین کی طرف جا رہے ہو. میں بتاتا ہوں تم پہ مشکل وقت کب آئے گا. جس رات تم نے قبر حسین سے جانا ہے, ودا کی زیارت پڑھو تو اس نوکر کا جملہ یاد کر لینا, نوکر کا جملہ یاد کر لینا. 10 دن بھی رہو, 15 دن بھی رہو, مشکل ہوتی ہے حسین کی ودا کی زیارت. میں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں میر صاحب سالار بس لے کے کھڑے رہتے ہیں,
ظاہرین پورے نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے؟ کوئی کہتا میری ماں حرم میں گئی ہے، کوئی کہتا میری بہن مولا آباد کے حرم میں بیٹھی ہے. کیا 7 دن رہنے سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی؟ لیکن بچھڑنا، بچھوڑا، جدائی، حسین سے جدا ہونے کا لمحہ بڑا اذیتناک ہوتا ہے. مومن بار بار حسین کی زمین کو دیکھتا ہے، چلتا ہے، بیٹا اپنے حسین کو دیکھتا ہے، رو کے کہتا مولا پتہ نہیں دوبارہ آؤ یا نہ آؤ، مولا میرا دین نہیں بدلا، مولا میرا دین ابھی نہیں بدلا، مولا مجھے اپنے پاس رکھ لے، مولا مجھے بچھڑنے کو دل نہیں کرتا. یہ جملہ تمہیں آخری دن لائے گا جو میں آج پڑھنے لگا ہوں. جب حسین کی قبر سے اٹھنے لگو اپنے ذہن میں یہ جملے کو لینا. آج حسین کا سونے کا گنبد ہے، حسین کا حرم ہے، حسین کے خادمین کھڑے ہیں، آباد ہے حسین. آج آباد حسین چھوڑتے ہوئے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے. اب بتاؤ جب کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ایک بہن درمیان سے گزر رہی تھی اور رو کے کہہ رہی تھی حسین میں تیرا لاشا بغیر کفن کے چھوڑ کے آ رہی ہوں، حسین اللہ جانے دوبارہ آؤ یا نہ آؤ. حسین میں تیری لاش بغیر کفن کے چھوڑ رہی ہوں. مجھے بول کے بتاؤ آباد حسین چھوڑنا آسان ہے؟ جملہ ہے سخت لیکن میں کیا کروں؟ آباد حسین چھوڑنا آسان تھا یا کٹی ہوئی لاش چھوڑنا آسان؟ کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان سے گزر گئی. مقتل میں بھائی کو دیکھا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو باپ کی لاش سے گزر گئی. سسکیاں لیتی ہوئی سکینہ باپ کی لاش سے گزری. مرزا میں نے یہ بین الحرمین میں جو کتابوں کے اسٹال لگے ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں پہ کتاب دیکھی، کتاب کے نام نے مجھے کتاب کی طرف موڑا. من الفاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک. میں نے کہا پتہ نہیں اس کتاب میں کیا لکھا ہو. میں نے کتاب کا پہلا پیج کھولا، پہلا صفحہ کھولا، اس میں لکھا تھا اس کتاب میں 2 ایسی بیویوں کا تذکرہ جن کا نام فاطمہ ہے. اس کے نیچے لکھا تھا ایک رسول کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی. صاحب کتاب نے مقدمے میں لکھا تھا ان تینوں بچیوں کے، ان دونوں شہزادیوں کے، ان دونوں بیٹیوں کے نام بھی ایک جیسے ہیں، مقدر بھی ایک جیسے ہیں. اس نے جو مقدر کا پہلا جملہ پڑھا تھا میں حسین کے ظاہرین کے سامنے پڑھنے لگا ہوں کہ دونوں کے مقدر ایک جیسا تھا. وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی. اگلا جملہ پڑھنا ہے، وہ کہتا اس کو بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ چپ کے روتی رہی، یہ بھی باپ کے بعد چپ چپ کے روتی رہی. اگلی سطح جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ طرف پہ سونے گا، لیکن اس نے کہا دونوں کے مقدر میں ایک فرق آ گیا تھا. وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے دیواروں کے سہارے لے کے رو رو کے کہتی تھی سجاد میں گولی ہو گئی ہوں، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی، سجاد مجھ سے نظر نہیں آتا، سجاد مجھ سے چلا نہیں جاتا. آخری جملہ پڑھ کے میر صاحب کو ممبر دینے لگا، مجھ پہ سوال کرو وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ وہ جو 18 سال کی عمر میں اپنے دائیں ہاتھ سے تصویر پڑھتی تھی، اس سے صرف ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تصویر نہ کر سکی. کربلا سے لے کے شام تک سمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. ہر موڑ پہ حسین کی بیٹی زمین پہ گرتی رو کے کہتی سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئی، میرا چہرہ زخمی ہو گیا، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، میرے رخسار زخمی ہو گئے، سجاد میں سکینہ مر گئی، سجاد میں سکینہ قتل ہو گئی، سجاد میں بابے کی لاڈلی بیٹی